نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے میری آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ دین ہماری زندگی میں محنت سے آئے گا، اور محنت میں سب سے پہلی محنت وہ کلمے کی محنت ہے۔ کلمے کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی اور محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ لا الہ الا اللہ یہ صرف زبان سے پڑھنے کا جملہ نہیں بلکہ پوری زندگی بدلنے کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے یقین بدل جائیں، ہم غیر اللہ کے یقین کو نکال دیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا کریں۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے طریقے بدل دیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب بندے کا یقین درست ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ فضائل تو کلمے کے بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات لازم ہو جاتے ہیں۔ عبادات میں سب سے بڑا حکم وہ نماز کا ہے۔ اپنی نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح بنائیں۔ جب ہماری نمازیں ایسی بنیں گی تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں گے، اور دوسرا فائدہ کہ ہماری جو باہر کی زندگی ہے وہ نماز کے صفات پر آئے گی۔ نماز کے صفات پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان نماز کے اندر پابند ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان نماز میں نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کاروبار تجارت کی باتیں کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دنیائی معاملات میں مشغول ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا پورا بدن پابند ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ نماز کے اندر اثر ہے کہ نماز باہر کی جتنی بھی زندگی ہے، کاروبار میں، تجارت میں، غم اور خوشی میں، شادی بیاہ میں، تو نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ زندگی جیسے نماز کے اندر ہم پابند ہوتے ہیں تو ہم اس زندگی کے اندر بھی اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہوں گے۔ یہ نماز کا اثر ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، نماز یہ دین کا ستون ہے، اور یہ صرف چند رکعات کا نام نہیں بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع بنانے کی تربیت ہے۔ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اپنی خواہشات کو روکیں اور اللہ کے حکم کے پابند بنیں۔ جب نماز صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا اثر بندے کی پوری زندگی پر آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نماز دین کا ستون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ایک حدیث میں ہے 5 نمازیں ایسی ہیں جیسے تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ نماز اور پورا دین سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ تحقیق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہم حال کے امر کو پہچانیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پہ کیا طریقہ ہے، یہ ہے علم کا مقصد۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ذکر کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ذاکرین بن جائیں۔ اور ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل زندہ رہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، ورنہ اگر ایک طرف ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم حقوق کو ضائع کر رہے ہیں تو قیامت والے دن ہمارے نیک اعمال یہ دوسرے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اس لیے اکرام مسلم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ معاملات بھی دین ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں تو ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام اعمال اگر اللہ کے لیے نہ ہوں تو پھر بھی قیامت والے دن یہ اعمال ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، نہ دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں نہ آخرت میں فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ تمام نیک اعمال کے اندر اخلاص ہو، کہ اخلاص شرط ہے اعمال کے اندر۔ ہر عمل کی جان اخلاص ہے۔ اگر عمل اللہ کے لیے ہے تو قبول ہے، ورنہ ضائع ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اسے رسوا کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں وہ بھی ہوگا جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا۔ اب ان تمام صفات کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کے اندر بھی یہ محنت کرنی ہے۔ تو دعوت و تبلیغ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری طرف سے ایک آیت بھی ہو پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں ہے، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اگر ہم ان 6 چیزوں کو، یعنی ان 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنے یقین کو درست کر لیں، نماز کو زندہ کر لیں، علم و ذکر کو اختیار کر لیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اخلاص پیدا کریں اور دعوت کی محنت شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس کے لیے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلے 4 مہینے نکال کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے، اس محنت کو سیکھے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اور پھر مقام پر آ کر 5 اعمال کے اندر جڑنا ہے، جس میں 3 اعمال روزانہ کی بنیاد پر ہے، 1 عمل ہفتے کی بنیاد پر اور 1 عمل مہینے کی بنیاد پر۔ 3 اعمال جو روزانہ کی بنیاد پر ہے،
روزانہ مسجد کے مشورے میں جڑنا اور روزانہ مسجد کو 2.5 گھنٹے دینا اور روزانہ مسجد کی تعلیم کے اندر جڑنا، تو تعلیم گھر میں بھی ہو اور تعلیم مسجد کے اندر بھی ہو۔ اسی طرح ایک کام جو ہفتہ وار ہے کہ ہفتے میں اپنا گشت کرنا، عمومی گشت اور بیرونی گشت بھی کرنا، تو یہ دونوں ملا کے ایک عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک کام جو مہینے میں ہے کہ ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں لگانا، تو اس ترتیب سے انشاءاللہ اپنا وقت گزارنا، اور پھر جب سال پورا ہو جائے تو پھر اپنا سالانہ چلہ لگانا، اور اسی طرح جب 2 چلے پورے ہو جائیں، 4 مہینے بھی ہو جائیں، اور اپنے مسجد کے اعمال میں بھی برابر جڑتا ہو، تو پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بیرون ممالک کے لیے بھی ارادے کریں کہ اللہ کے راستے میں 7 مہینے، سال، اندرون سال یہ بھی اللہ کے راستے میں لگا لیں۔ تو تمام ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ترتیب سے سب سے پہلے جس نے 4 مہینے نہیں لگائے، ہم 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اسی ترتیب سے وقت لگائیں گے، اور پوری دنیا کی نیت کریں۔ نیت ہمارے پورے عالم کی ہو، لیکن پہنچیں گے ہم وہاں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ نیت ہماری پوری عالم کی ہو، اور پھر جتنا بس میں ہے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔